फिर बिखरी हुई थी हर तरफ। इज्तिमा अच्छा हो गया माशाल्लाह। आपका वो शूरा थी या इज्तिमा था? हाँ रीजनल। अच्छा, मगर वो सवाल जो कि मजीद अच्छी मुफीद रही। 15 बैठें हुई हैं माशाल्लाह। तब्दील हो चुकी है पता है आपको, लेकिन इमाम साहब के घर में ही रही है। तब्दील होने के बावजूद आपके घर की लौंडी है, हैं? आज हमने इंशाअल्लाह अल हिज्र की 28वीं आयत में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिक़ुम बशरम मिन सल्सालिम मिन हमिम मस्नून फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस-साजिदीन क़ाल या इब्लीस मा लक अल्ला तकून मअस-साजिदीन क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन ख़लक़तहु मिन सल्सालिम मिन हमिम मस्नून क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैका लानत इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन क़ाल हाज़ा सिरातुन अलय्या मुस्तक़ीम इन्न इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअक मिनल गावीन व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अब्वाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़्उम मक़सूम इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून उद्खुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन व मा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम व नब्बिहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून क़ालू ला तवजल इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन अलीम क़ाल बश्शरतमूनी अला अन मस्सनियल किबरु फ़बिमा तुबश्शिरून क़ालू बश्शरनाक बिलहक़्क़ि फ़ला तकुन मिनल क़ानितीन क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्लद्दाल्लून क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आला लूत
انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے جھلسا دینے والے جھونکوں سے پیدا کیا تھا. یہ سموم بہت تیز گرم ہوا جو چلتی ہے بڑی شدت کے ساتھ اسے کہتے ہیں، اور ناری سموم اس آگ سے جو تیز گرم ہواؤں کے جھونکوں میں ہوتی ہے، ان کے تھپیڑوں میں شامل ہوتی ہے وہ آگ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب اللہ نے تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بشر کو گلے سڑے کیچڑ سے جو سیاہ رنگ کا ہو چکا ہو اس سے بنی ہوئی مٹی کی ٹھیکریوں سے پیدا کرنے والا ہوں، ایسی ٹھیکریوں سے جو کھنکنے والی ہیں. یہ جو دو آیات ہیں یہ تخلیق آدم اور تخلیق جان یعنی جنوں کی تخلیق سے متعلق یہ بہت گہرے مضامین پر مشتمل ہیں اور انہیں سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے. ایک بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ جان جو بھی چیز ہے اس کی پیدائش کا آغاز انسانی پیدائش سے پہلے شروع ہو چکا تھا. بشر بعد میں بنا ہے اور از قسم جان چیزیں جو بھی تھیں وہ پہلے بنی تھیں. یہاں جان سے مراد لازماً وہ جن نہیں ہے جس کا تصور عوام الناس میں اور علماء کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے. جان سے مراد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو زندگی کے آغاز بلکہ ابتدائے آفرینش کے حالات کا مطالعہ ضروری ہے، اور دوسرا یہ معلوم کرنا ہے کہ عربی لغت میں جان کے کیا کیا معانی ممکن ہیں اور اس لفظ کی بنیادی روح کیا ہے، اور پھر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ احادیث میں کیا لفظ جان کا کوئی ایسا استعمال موجود ہے جو اس آیت کے منطوق پر صادق آتا ہو، جو آیت یہ بیان کر رہی ہے اس مضمون پر وہ صادق آتا ہو. یہ تین پہلو ہیں جو مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ جان اپنے اندر اخفاء کا مضمون رکھتا ہے. ہر وہ چیز جس کو ان ایڈڈ آئی سے نہ دیکھا جا سکے، یعنی آنکھ کو محض ننگی آنکھ سے جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہو وہ بھی جن کہلائے گی. اور جن کی بنیادی تعریف یہی امام راغب نے فرمائی ہے کہ وہ چیز جو خالی آنکھ سے دکھائی نہ دیکھ سکے، موجود ہو مگر نظر نہ آ سکے. مثلا گہرے سایوں کے نیچے کوئی چیز پڑی ہو، اس لیے وہ جنتیں جو گھنے باغوں کی جنتیں ہوتی ہیں ان کے سایوں کے نیچے اندھیرا جو حائل ہو جاتا ہے ہماری نظر کی راہ میں اور پڑی ہوئی چیزوں کی راہ میں، اس اندھیرے کی وجہ سے انہیں جنات کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ مخفی کر دیتی ہیں بعض چیزوں کو. اسی لحاظ سے عورتوں کو بھی جن کہا گیا ہے جو پردے میں رہتی ہیں. اگرچہ اسلامی پردے کی بحث نہیں تھی مگر عربوں میں بھی اعلیٰ خاندان کی خواتین عوام الناس سے الگ رہا کرتی تھیں، اور پردے کا رواج صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں میں انہی معنوں میں ہے کہ عورت کو عزت اور احترام دینے کے لیے اسے عوام کی پہنچ سے الگ رکھا جائے. دوسرا جن کا معنی ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو عوام الناس سے الگ رہتے ہیں. پس عربوں میں چیفٹینز کے معنوں میں یعنی بڑے بڑے سرداروں کے معنی میں بھی لفظ جن استعمال ہوا ہے.
اسی طرح لفظ جان اور جن سانپوں پر بھی اطلاق پاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی نظر سے اوجھل، سوراخوں میں رہنے والے، بلوں میں پلنے والے اور انسانی نظر سے بھاگنے والی چیز ہیں، اس لیے ان کو بھی جن کہا گیا۔ پہاڑوں پر بسنے والی مخلوقات کو بھی، جو انسان ہوں، چفکش پہاڑی لوگ، وہ بھی جن کہلاتے ہیں، اور انہی معنوں میں ہمیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے تعلق میں جنوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان سب معانی کا میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو براہ راست اس آیت کے مضمون سے تعلق رکھتا ہو، یعنی بالواسطہ تو ہے کیونکہ مخفی چیزیں مراد ہیں، مگر براہ راست نہیں، مگر ایک معنی وہ ہے جو احادیث میں مروی ہے، جس کا براہ راست اس لفظ جن سے تعلق ہے جس کی یہ آیت بحث کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ جس طرح یہاں آج کل رواج ہے ٹوائلٹ پیپرز کا، جبکہ دنیا کی تہذیب نے یہ نہیں سیکھا تھا، اس زمانے میں عربوں میں اور دوسری مہذب قوموں میں بھی یہ رواج تھا کہ مٹی کے ڈھیلوں سے یا اور پتھر وتھر سے اپنی صفائی کر لیا کرتے تھے۔ اگر پانی مہیا ہو تو پانی سے، ورنہ یہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ رواج صحابہ میں بھی تھا، اور اس لیے نہیں کہ پانی سے بے نیاز کرتا تھا ان کو، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ نفیس لوگ، وہ خدا کو زیادہ پسند ہیں، جو پانی سے صاف کرنے سے پہلے زائد احتیاط کے طور پر کہ گندگی ہاتھ کو نہ لگے، پہلے خشک مٹی یا اس کے ڈھیلوں سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں آپ نے نصیحت فرمائی کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرنا، کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے۔ اب ہڈیوں سے استنجا نہ کرنا کیونکہ جنوں کی خوراک ہے، ایک ایسا مفہوم ہے جو اس زمانے کے انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ظاہر بات یہ ہے کہ وہ جن جو ہڈیوں سے لپٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس سے گزرنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ جب استنجے کے لیے استعمال ہوں اور بیرونی جلد ہی نہیں بلکہ کچھ اندرونی میوکس میمبرین سے بھی ان کا کانٹیکٹ ہو، تو اس وقت خطرہ ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ جو مضمون ہے، یہ بیکٹیریا کا وجود جب انسان کو سمجھ آیا ہے، اس وقت اس حدیث کا اصل مضمون روشن ہوا، اور ہڈیاں، گلی سڑی ہڈیاں خصوصیت سے کئی قسم کے وائرسز اور بیکٹیریا کی خوراک ہوتی ہیں۔ وہ جو ہڈیوں کی ڈکے ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، خود بخود نہیں ہوتی۔ تو ہر وقت ان کو ایسے بیکٹیریا چمٹے ہوتے ہیں کہ اگر ایسی ہڈی سے استنجا کیا جائے، گلی سڑی پھکی ہوئی ہڈی سے، تو لازماً انسان کے اندر ان بیکٹیریا کو نقصان پہنچانے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت لفظ جن کے مضمون سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک جن کی نوع کی تشریح فرما رہی ہے، جس نوع کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ اور جب ہم اس پہلو سے سائنسی مشاہدات کو دیکھتے ہیں، یا وہ اس دور کے انکشافات جو ابتدائے آفرینش سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس بارے میں قطعاً سائنٹسٹ کی کوئی دو رائے نہیں ہے، 100% تمام متفق ہیں کہ وہ زندگی جس کے آخر پر، جس کے درخت کو انسان کے، بشر کے پھل لگے ہیں، وہ زندگی بعد میں شروع ہوئی ہے، اور وہ زندگی جس سے بیکٹیریا پیدا ہوئے ہیں، وہ زندگی پہلے شروع ہو چکی تھی، اور اربوں سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ پس زمین کی کل عمر تقریباً 4.5 ارب سال بیان کی جاتی ہے۔ اب تک کی جو تحقیق ہے اس کی روح سے اتنی بنتی ہے، اور پہلی بار جو راکس کے اندر دبی ہوئی
فوسل سے انہوں نے دریافت کیا ہے، پہلی بار 3.5 ارب سال پہلے آرگنزم کا وجود دکھائی دیا ہے۔ آرگنزم کا مطلب ہے آپس میں مرتب چیزیں، سائنس یعنی کیمیکلز، کیمیا آپس میں اس طرح مرتب ہوں کہ ان میں کچھ زندگی کے آثار پائے جائیں مگر زندگی نہ ہو، زندگی کی مکمل تعریف اس پہ صادق نہ آئے، مگر ہو وہ زندگی سے مشابہ مرتب، اور ان کو وہ آرگنزمز کہتے ہیں۔ اور زندگی کی ابتدائی شکلیں جو خود بھی آرگنزمز تھیں ان کو بایو یونٹ کہتے ہیں، یعنی زندگی کا ابتدائی جز۔ بس زندگی کے ابتدائی جز سے پہلے تقریباً 2.5 کروڑ سال پہلے آرگنزمز کا وجود بننا شروع ہو چکا تھا، اور وہ بیکٹیریا اور وائرسز تھے۔ اب 2 ارب سال تک انہوں نے رفتہ رفتہ مر کے سمندر کو بھرا، اور وہ جو ذکر گزرا ہے ہمیں مسنون، اس کا آغاز کیا، اس کے لیے تیاری کی۔ ان گنت لاشیں بیکٹیریا اور وائرسز کی جب اندر مری ہیں اور ڈکے ہوئی ہیں، تو اس سے پھر وہ گلا سڑا کیچڑ بننے کا امکان پیدا ہو گیا کہ جب سمندر نے اس پانی کو اچھالا اور باہر پھینکا تو اس کی ڈکے سے یا فرمنٹیشن سے پھر وہ بات پیدا ہوئی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ مضمون ہے من نار السموم۔ اب نار السموم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آسمان سے بہت گہری اور طاقتور ریڈیشن کی لہریں نہ اترتیں، اور جیسا کہ اندازہ لگایا جاتا ہے اس زمانے میں سورج کی شعاؤں کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی کثیف فضا ایسی نہیں تھی جو اس کی گرمی کی شدت کو کم کرتی۔ تو کچھ سورج کی شعائیں، کچھ کاسمک ریز جو بغیر روک ٹوک کے جو خلا میں بہت ہی طاقتور ریڈیشن کی لہریں ہیں، وہ اب تو ہمارے زمین کے اوپر خول ایسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اب وہ اس میں سے نہیں گزر سکتے، وہ ریز نہیں گزر سکتی۔ مگر اس زمانے میں، جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، جو قرآن بات کر رہا ہے، اس زمانے میں سائنٹسٹ نے قطعی طور پر یہ معلوم کر لیا ہے کہ کوئی ایسی درمیانی روک نہیں تھی آسمان سے بہت طاقتور شعاؤں کو اترنے میں، اور وہ زمین اور پانی پر یکساں برس رہی تھیں، اور اس کے ریڈیشن کی بہت طاقتور ہوائیں چل رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو طوفان ہے وہ ہر وقت آ رہے تھے۔ ان کی گرمی سے وہ کیمیکل چینجز ہوئے جن کے نتیجے میں وائرس اور بیکٹیریا کے وجود کا امکان پیدا ہوا ہے، ورنہ ناممکن تھا۔ تو یہ دعویٰ جو قرآن کریم کا ہے، جو دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ انسانی پیدائش سے پہلے بہت شدید جلد جھلسی ہوئی ہواؤں کی گرمی سے ہم نے، یا جھلسا دینے والی ہواؤں کی گرمی سے ہم نے جان کو پیدا کیا۔ اور دوسری لطف کی بات یہ ہے کہ نار السموم کے تعلق میں اب یہ بات مزید ثابت ہو چکی ہے کہ بیکٹیریا کی جو سب سے قدیم شکل ہے وہ ہے جسے پائرو کوکس بیکٹیریا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اصطلاح ہے جو ابھی تک عام نہیں ہوئی، مگر جو ایڈوانس سائنٹیفک رسالے ہیں امریکہ سے چھپتے ہیں، ان میں قطعیت کے ساتھ اس اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ بیکٹیریا جو آگ سے براہ راست پیدا ہوتے ہیں اور وہ قدیم ترین ہیں۔ اور آگ سے براہ راست کا مطلب ہے سورج کی گرمی سے وہ براہ راست طاقت لیتے ہیں، بیچ میں کوئی اور ذریعہ طاقت لینے کا نہیں۔
اور اس طاقت سے وہ اپنی حرکت، زندگی کی حرکت اور جو بھی ان کا میٹابولزم ہے وہ اس میں سورج کی گرمی کے براہ راست، سورج کی نہیں یعنی ان ہواؤں کی گرمی سے براہ راست انرجی پا کر وہ زندہ ہوتے ہیں. اور یہ جو شعلے ہیں یہ کچھ زمین سے اوپر چلنے والی سموم ہے، کچھ سمندر کی تہہ میں چلنے والی سموم بھی ہے، اور اتنی تیز گرم سمندری لہریں ہیں جو سینکڑوں میل چوڑی اور سینکڑوں میل یا کم سے کم 200-250 میل کی رفتار سے سمندر کے اندر چل رہی ہیں. جیسے سمندر زمین کی سطح پر سموم ہے، اسی طرح سمندر کی تہہ میں بھی سموم ہے. اس لیے بعض سائنٹسٹ کو کہتے ہیں ویٹ سٹارٹ، کہ زندگی ڈرائی سٹارٹ سے نہیں پیدا ہوئی بلکہ ویٹ سٹارٹ سے ہوئی ہے. وہ شعلے جنہوں نے بیکٹیریا کی تخلیق میں کام کیا ہے وہ دراصل وہ بہت تیز گرم پانی کی وہ تھیں لہریں. وہ پانی آپ یاد رکھیں 100 درجہ حرارت سے اوپر گرم ہو نہیں سکتا. بس وہ جو گرمی تھی وہ والکینک گرمی جو پانی جذب کرتا تھا وہ پوری طرح اصل میں 100 درجے سے تو اوپر جا نہیں سکتا تھا. ساتھ ساتھ وہ بھاپوں میں تبدیل ہو رہا تھا، بھاپوں کی بھی لہریں بھی ساتھ چلتی ہوں گی. اس ساری شکل کو میں نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے کئی 100 درجے تک حرارت پہنچا ہو. بعد کی تحقیق سے جب پائرو کوکس بیکٹیریا پر تحقیق ہوئی تو پتہ لگا کہ کوئلے جب جلتے ہیں تو ان کی سمولڈرنگ ٹیل میں یہ بیکٹیریا ملتے ہیں، اور جب مڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے، جب ہڈیاں بھڑک اٹھتی ہیں فاسفورس کے جلنے سے، تو وہاں یہ بیکٹیریا ملتے ہیں. اور ابھی بھی سمندر کی تہہ میں یہ چھپی ہوئی جگہوں پہ بیکٹیریا ملتے ہیں، اور ان کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ اس پر زندگی کی کسی قسم کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے. تو نارے سموم سے جان کا پیدا ہونا جب ان 3 سمتوں سے ہم دیکھتے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کا ترجمہ بیکٹیریا نہ کیا جائے. اور وہ بیکٹیریا جو آگ سے براہ راست پیدا ہوا، یہ سلسلہ آغاز بشریت سے پہلے کا ہے. یہ قرآن کریم نے بتایا، دنیا کی اور کسی کتاب نے نہیں بتایا. یہ جب اور تھا بھی ضروری، منطقی طور پر سائنسی احتیاج تھی اس بات کی کہ پہلے کیا جائے، ورنہ خالی سمندر کے پانی سے کیمیکلز کے اندر وہ تبدیلیاں ممکن ہی نہیں تھیں جو اور ان آرگینک کیمیکلز کو آرگینک کیمیکلز میں بدلتے ہیں. ان آرگینک اور کیمیکل، آرگینک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں کوئی سمجھتا ہے سوائے فوزیہ کے؟ اس کو میں لکھوایا ہوا نا مضمون یہ، اس لیے وہ بے شک نہ بولے. کیوں جی اور کوئی ہے؟ تو صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی بات ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہاں بتائیں. کاربن کی جو کیمسٹری اور انآرگینک کاربن کاربو صرف کاربن نہیں ہے، ہائیڈروجن، کاربوکسی گروپ ہے. اصل میں کاربن جو آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان کی ایک یہ تعریف ہے کہ وہ کیمیاوی مرکبات جو زندگی سے بنتے ہیں اور جن سے زندگی بنتی ہے، یہ ایک دوسرے پر انحصار ہے. کیونکہ ناممکن ہے وہ زندگی جس کے اندر بشریت کا پھل لگا ہے، اور تمام حیوانات اس زندگی سے پیدا ہوئے، تمام نباتات اس زندگی سے پیدا ہوئے. یہ وہ آگ والی نہیں ہے. یہ ساری زندگی جو ہے یہ اس بایو یونٹ سے آگے چلی ہے جس سے پہلے بیکٹیریا گل سڑ کے سمندر میں وہ کیچڑ بنا چکے تھے. اب ان کے ذریعے کیا کام ہوا
وہ بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ کیمیا مہیا کی جس کیمیا کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی، اور وہ کیمیا زندگی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اس لیے کیا پہلے تھا، انڈا پہلے تھا یا چوزا، اس بحث میں سائنسدان الجھ گئے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیسے سکتا تھا کہ زندگی آرگینک کمپاؤنڈ پیدا کرتی ہے۔ براہ راست جو دنیا میں جو کیمیکل نظام ہے اس سے از خود کیمیکل آرگینک کمپاؤنڈ پیدا ہو ہی نہیں سکتے، زندگی پیدا کرتی ہے، اور زندگی لازماً آرگینک کمپاؤنڈ سے بنی ہوئی ہے، اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی۔ تو کیسے ہو گیا؟ اس کے اس سلسلے میں جو تحقیق ہوئی ہے اس میں وہ سمندر کا پانی نظر میں آیا ہے جس میں اربوں سال سے بیکٹیریا مر مر کے اس پانی کے اندر ایک تعفن کا احتمال پیدا کر رہے تھے، اور آسمان سے جو تیز شعاعیں اتر رہی تھیں ریڈیشن کی، ایسی فضا میں جہاں آکسیجن کا کوئی وجود نہیں تھا، فری آکسیجن موجود ہی نہیں تھی، سب لاک ہوئی تھی، اس وقت وہ کیمیکل کمپاؤنڈ بن سکتا تھا، ورنہ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ حیرت انگیز چیزیں ہیں جو ایک مذہبی کتاب میں پایا جانا اور بھی زیادہ انہیں حیرت انگیز بنا دیتا ہے کہ زندگی کا آغاز یا زندگی کے آغاز سے پہلے آگ سے پیدا ہونے والی مخلوقات کا آغاز کیا گیا تھا، بعد میں زندگی پھر اس کے سہارے یا اس کی بنا پر آگے بڑھی ہے۔ تو کیمیکل جو سمندر میں پیدا ہوئیں وہ ان بیکٹیریا کی فرمنٹیشن، جس طرح آپ وہ آٹا رکھ دیں کچھ دیر کے بعد وہ ابل سا جاتا ہے، اس میں بلبلے بھی پیدا ہوتے ہیں، گرمی بھی پیدا ہوتی ہے، بھسان بھی پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فرمنٹیشن۔ پھل فرمنٹ کر جاتے ہیں، ان کے اندر کیمیکل تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ فرمنٹیشن جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ گرمی جو کیمیکل کو ریئیکشن کے لیے چاہیے تھی وہ مہیا ہو گئی۔ ایک گرمی تھی سورج سے براہ راست، اس سے تو بیکٹیریا پیدا ہوئے، مگر اس براہ راست گرمی سے یہ کیمیکل کمپاؤنڈ کا جو اندرونی انرجی کا نظام ہے وہ مہیا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اندرونی گرمی کا ایک نظام مہیا ہو جو فرمنٹیشن سے ملا ہے۔ تبھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سیاہ گلی سڑی مٹی کی ٹھیکریوں سے انسان کو پیدا کیا، اور وہ ٹھیکریاں میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے کس طرح بنی۔ تو اس صورت میں تو انسان کی پیدائش سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی بیان ہوا، اور انسان پھر آگے کیسے بنا ہے اور کیسے بڑا ہے اس کی تمام سٹیجز قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی سٹیج پانی سے، پھر مٹی سے، پھر مٹی اور پانی ملے ہوئے سے، پھر مٹی اور پانی ملے ہوئے کیچڑ سے، پھر ٹھیکری سے۔ اور ٹھیکری میں بتا چکا ہوں اگر ٹھیکری نہ بنتی تو جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ اتنا ایڈوانس ہو ہی نہیں سکتا تھا، اتنا زیادہ ترقی کر ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی میں وہ از خود نئے آرگینک کمپاؤنڈ پیدا کر سکے جو انسان کی زندگی یا جان کی ہر قسم کی زندگی کے ابتدائی سیل کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہر زندگی کا آغاز کا سیل ڈی این اے کہلاتا ہے اور آر این اے، یہ دو سیلز ہیں جو ہر قسم کی نباتات میں زندگی کی ہر قسم میں بنیادی اینٹ کے طور پر ملتے ہیں، اور وہ سیل اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں، اتنے حیرت انگیز طور پر وہ خود الجھے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک سیکوینس ہے، پروٹینز اور انزائمز وغیرہ اس میں موجود ہیں جو ایک سیکرٹ کے ساتھ ایک سیکوینس یعنی ایک آرڈر میں جس طرح گت ہوتی ہے اس طرح وہ بنے ہوئے ہیں، اور لمبی چین ہے ان کی۔ ان کا اگر آرڈر بدل دو تبھی بھی زندگی ختم ہو جائے، اور ہر پروٹین کو لیے ایک خاص جگہ مقرر ہے، وہ وہاں ہوگی تو پھر اگلی پروٹین وہاں شروع ہونی چاہیے، اس سے آگے ہوئے۔ یہ نظام ہے جو کمپلیکیٹڈ کیمیکل کمپاؤنڈز
کو چاہتا تھا جس کے آغاز کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے سلسال کے اندر. اگر وہ ٹھیکری نہ بنتی تو یہ چیزیں پیدا ہونی ممکن ہی نہیں تھی، سائنس کے لیے ناممکن تھا. بس قرآن کریم نے جو مضمون بیان فرمایا بہت ہی گہرا، بہت ہی دلچسپ اور تفصیلی ہے. یہ منزل بھی بیان کر دی جو دنیا کی کسی کتاب، کسی سائنس، کسی فلسفے نے بیان نہیں کی تھی، کہ ٹھیکری سے پیدا کیا ہے. گوندنے والی مٹی جس سے گوندا جا سکے یا بت بنایا جا سکے وہ تو مان لیا، ٹھیکریوں سے کیسے بت بنے گا؟ بس صاف پتہ چلا کہ قرآن کسی بت کی بات نہیں کر رہا بلکہ گہرے سائنسی نظام کی طرف اشارے فرما رہا ہے. پھر اگلی سٹیجز میں پہلے نباتات بنی ہیں، یا موبائل چھوٹے چھوٹے یونٹس زندگی کے جو حرکت کر سکتے تھے مگر بہت ہی آغاز میں تھے، ابھی پوری جاندار کے وجود، ایک جاندار وجود کے طور پر پیش نہیں ہو سکتے تھے، مگر بہرحال وہ ان میں حرکت موجود تھی، لیکن سیکس نہیں تھی، کوئی ایسے جنسی تعلقات کا نظام نہیں تھا جس سے اولاد پیدا ہوتی. قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایسی جان سے پیدا کیا جو بڑھتی تھی مگر اس کا جوڑا اس سے پھر پیدا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جنسی نظام جس کو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں اس کا آغاز ایسی مخلوق سے تھا جو اس سے پہلے تھی اور اس میں جنسی نظام نہیں تھا، وہ خود ہی پنپتی تھی اور پھیلتی تھی. اب سائنسدان اس بات کو دریافت کر چکے ہیں کہ یہ ایک سٹیج ہے. بس جہاں حیوانی زندگی کا تعلق ہے اس سٹیج سے بھی انسان گزرا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. جہاں تک نباتات کا تعلق ہے آغاز میں مکمل خاموشی تھی سوائے آسمان کی طرف سے گرجوں آسمان سے آنے والی گھن گرج کے مکمل خاموشی تھی، کیونکہ ابھی بولنے والی زندگی پیدا نہیں ہوئی تھی، سوائے پھولوں کے جو بہت ہی آغاز کی شکل میں تھے ان کے چٹکنے یا غنچوں کے پیدا ہونے کی اگر کوئی آواز ہو سکتی ہے تو زندگی صرف اتنی آواز پیدا کر سکتی تھی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبتکم نباتا، اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے نبات کی طرح اگایا ہے. اب مفسر جو مزید تفسیریں کر لیں وہ اس آیت کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تفسیریں کر کے اس کے مضمون کو دوسری طرف پھیرنے میں، کیونکہ واقعتاً انسان اگا ہے، کیونکہ اس کے آغاز میں ایک منزل یہ بھی تھی کہ وہ اگایا گیا تھا. اگر سلسال اسی کی ایک منزل ہے اور گندی ہوئی مٹی بھی اس کی ایک منزل ہے تو پھر نباتات بھی اس کی ایک منزل ہے. اور لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ذکر چلتا ہی نہیں تھا اس دور میں. ہو سکتا ہے کوئی اس میں سے کم سے کم 200-300 ملین سال یعنی 30 کروڑ سال کے لگ بھگ یا 40 کروڑ کے سال کے لگ بھگ اس زمین پر مکمل نباتات کا راج تھا اور خاموشی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے ادوار آئے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی سے پیدا کیا، اس شکل سے پیدا کیا، قرار مکین میں رکھا گیا. پھر تمہاری وہ ہم نے شکلیں جو بدلی ان پر غور کرو، مادر میں کیا کیا شکلیں دیں. تو تمام آیات قرآنی ایک ترتیب رکھتی ہیں، جب تک ان کو اس ترتیب میں سیٹ نہیں کریں گے زندگی کی تخلیق کا نظام سمجھ نہیں آ سکتا. اس نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے رکھیں جس طرح سیکوینس ہیں پروٹینز کے، اسی طرح قرآنی آیات نے بھی سیکوینس بنائے ہیں. ان کو آپ اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیں تو اچانک ایوولوشن کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. صرف ایک فرق کے ساتھ کہ قرآن کہتا ہے گائیڈڈ ایوولوشن ہے. ہم نے آغاز ہی سے انسان کو پیدا کرنا تھا، اور ایوولوشن کہتی ہے کہ کوئی سکیم نہیں تھی، اتفاقات اور حادثات کے نتیجے میں ہر زندگی کا قدم جو اگلی زندگی پر منتج ہوا ہے ایسی سمت میں اٹھتا چلا گیا کہ حادثاتی طور پر آخر پہ انسان پیدا ہو گیا.
یہ جو ہے نا حادثاتی پیدائش، یہ وہ عنصر ہے ایوولوشن کا جس کو ہم رد کرتے ہیں، مگر ایوولوشن کو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن تائید کرتا ہے. کون ہے جو اس کو رد کر سکے؟ قرآن یہ جو ایوولوشن بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ پری پلانڈ ایوولوشن ہے، جس کا ہر کل پرزہ ایک نظام کے تابع پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق ترتیب کے ساتھ وجود میں آیا ہے اور اپنے اپنے وقت پہ وجود میں آیا ہے. پھر ان کو جوڑ کر یا ان سے جو آگے نئی صفات پیدا ہوتی رہی ہیں زندگی میں، ان کے استعمال کے ذریعے پھر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. تو یہ جو خیال ہے کہ بلائنڈ ایوولوشن حادثات کے اکٹھا ہونے کے نتیجے میں، اتفاقات کے اکٹھا ہونے کے نتیجے میں، اس کو خود بعض چوٹی کے سائنسدان رد کر چکے ہیں. حساب دان اور ایسے ایسے سائنسدان جن کا لفظ عظمت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، یہ کوئی لے مین کی بات نہیں میں کر رہا، ان میں سے ایک سائنسدان نے مثلا اس مضمون کو لے کر کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حادثات اتفاقات بے شمار اکٹھے ہو گئے اور ان کے جمگھٹ سے ایک زندگی اتفاقاً انسان پیدا ہو گیا یا زندگی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہتے ہیں. انسان تو بہت بات کی بات ہے، کہتے ہیں زندگی کی پہلی اینٹ بھی جتنے اتفاقات کو چاہتی ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسانی دماغ معوف ہو جائے گا، وہ سوچ نہیں سکتا کہ کتنے ہیں. لیکن سائنس کے ذریعے، حساب کے ذریعے کچھ اندازہ لگایا جاتا ہے. کہتے ہیں وہ اتفاقات اتنے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ اتفاقات سے زندگی کی پہلی اینٹ پیدا ہو گئی، ویسا ہی دعویٰ ہے جیسے کوئی کہے کہ جنک یارڈ میں یعنی کباڑ خانے میں ہر قسم کے پرزے اور ٹوٹے پھوٹے پر جو جہازوں کے ہوتے ہیں یا انجن شنجن، ایسا کباڑ خانہ جس میں یہ موٹریں انجن وغیرہ رکھے جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی دعویٰ کرے کہ وہاں اتنا خطرناک ٹورنیڈو آیا کہ اس نے گھما کر سب کو رکھ دیا اور جمبو جٹ پیدا ہو گیا. کہتے ہیں اگر تم یہ مان سکتے ہو تمہاری عقلیں تو پھر میں تمہاری بات مانوں گا. ورنہ ناممکن ہے، جیسے جمبو جٹ کا پیدا ہونا ٹورنیڈو کے ذریعے ناممکن ہے، جھکڑ کے ذریعے ناممکن ہے، اس طرح اتفاقات کا اکٹھا کلوٹ کر کے، سازش کر کے انسان تک پہنچنا تو بہت بعید کی بات ہے. وہ کہتے ہیں زندگی کی پہلی اینٹ بھی نہیں بنا سکتا. تو حضرت مسیح علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ بنا سکتا نہیں ہرگز بشر ایک پاؤں کیڑے کا، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آج کل تو جہاز بنا دیے، پاؤں کیڑا کیا چیز ہے؟ جہاز بنا دیے مگر کیڑے کا پاؤں نہیں بنا دیے. ابھی بھی پکی بات ہے، ناممکن ہے کہ کیڑے کا پاؤں بنا سکے، کیونکہ اس کے اندر جو خود اپنی دیکھ بھال کی اور اپنے زندگی کی صفات کو قائم رکھنے کی صلاحیت ہے، اور جو ڈی این اے اس کے اندر موجود ہے اس کو انسان نہیں بنا سکتا. لاکھ سر ٹکرائے کچھ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں. اس کی نقل اتار سکتا ہے. اس قسم کا کل پرزہ آپ کو روبوٹس میں مل جائیں گے، مگر ہر روبوٹ کا ٹکڑا جو ہے اپنی ذات میں زندگی نہیں ہے. بس یہ مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ بنا سکتا نہیں ہرگز بشر ایک پاؤں کیڑے کا، تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آسان کیا بشر ہرگز. آگے پیچھے مطلب وزن میں فرق ویسے کوئی نہیں پڑا. ٹھیک ہے، آگے ہے یہ سب کچھ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہا، اس قال ربوں کا، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون. یہ جن کی تخلیق کے بعد لازم تھا کہ اس کے بعد ہی یہ بات ہوتی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بناؤں گا بشر صلصال سے تو فوری طور پر تم اس کی اطاعت کے پر پابند نہیں ہو. اس کو سوا کرنے میں بہت وقت لگے گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر کے متوازن کر لوں اور بیلنس کر دوں اس کو،
اس وقت بھی تم اس کی اطاعت کے پابند نہیں ہو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں بشر میں اپنی روح پھونکوں، اسے الہام کروں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی فوقیت نہیں دیتا قرآن کریم. کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پہ حکومت کرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اور جب اذن الہی آ جائے تو انسان بے معنی ہو جاتا ہے بیچ میں. اس کی وجہ سے سجدہ کیا ہی نہیں جا رہا بلکہ اذن الہی کو سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ مراد ہے. تو جب میں اپنی روح پھونکوں، اور روح سے مراد امر ہے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ اللہ کے حکم سے ہے، کہ اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے. تو امر جو ہے وہ الہام بھی ہے اور روح بھی ہے. وہ جب عطا ہوتی ہے، وہ روح یا وہ الہام جب پھونکا جاتا ہے، پھر اس سے نبی بنتا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے سب جب سمجھا دیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتہ صفت موجودات، وہ تمام زندگی کی قسمیں جو فرشتوں کے رنگ رکھتی ہیں، یعنی جن کی فطرت میں اطاعت ہے، ان سب نے تمام کے تمام نے بلا استثناء سجدہ کیا. یعنی آدم کے سامنے اپنی طاقتوں کو مسخر کرنے کے لیے پیش کر دیا. اور فرشتوں کا سجدے سے مراد ان قوانین کا سجدہ ہے جو قدرت میں پائے جاتے ہیں. چونکہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے وہ سب انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس پر مسخر کیا ہے. چونکہ ان قوانین کے وہ چلانے والے فرشتے ہیں جو باشعور ہستیاں ہیں، اور ہر قانون کے اوپر ایک فرشتہ نگران ہے، اور اس فرشتے کے تابع بے شمار جنود ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں فرشتوں کی، جو ہر باریک قانون کے عمل پر نگران بیٹھی ہوئی ہیں، ورنہ نظام کبھی کا درم برم ہو جاتا. از خود قانون نہیں چلا کرتے بغیر نگرانی کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر تم نے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہوگا اس کی تائید میں اپنی ساری طاقتیں پیش کر دو، کیونکہ اس کی غرض و غایت خدا سے ملنا ہے، ایسے اس رنگ میں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی مخلوق ایسی صلاحیتوں والی پیدا نہیں ہوئی کہ خدا سے گہرا ذاتی تعلق اس کے صفات کے وسیع تر دائرے میں کر سکے. اس کی صفات کے محدود دائرے میں تو ہر مخلوق کا تعلق ہے، خواہ وہ باشعور ہو یا بے شعور ہو، ہر مردہ چیز کا بھی تعلق ہے. لیکن وہ دائرہ خدا تعالیٰ کی صفات کا جس کا متحمل انسان ہو سکتا تھا، وہ ایسا دائرہ تھا کہ اس سے پہلے مخلوق کی کوئی قسم بھی اس دائرے کے نیچے نہیں، اس دائرے کے تعلق میں موجود نہیں تھی. محدود دائرے تھے سب کے، فرشتوں کے بھی. نہ گناہ کی طاقت، نہ بخشش کا سوال، نہ یہ امکان کہ خدا سے دور ہٹ کر بے تعلق ہو جائیں، نہ یہ امکان کہ خدا سے تعلق میں عشق کے مقام پر پہنچ جائیں اور اپنی ذات کو مٹا کر خدا کی ذات میں مدغم ہونے کے لیے وہ اپنے سارے وجود کی نفی کر دیں. یہ احتمالات یا امکانات ہیں فرشتوں میں، نہ احتمال تھے نہ امکان تھے. تو اس لیے جب خدا تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا ہے کہ تخلیق کی اعلیٰ ترین اقدار اسے عطا کرے اور اعلیٰ ترین مقاصد ادا کرنے کی توفیق بخشے، تو لازم تھا کہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کرتا. ان معنوں میں سجدے کا حکم تھا، نہ کہ سر ٹیکنے کا حکم. اس پر کالا ایک الا ابلیس، ایک ابلیس تھا جو محروم رہ گیا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے.
قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے، الا تکون مع الساجدین کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہو رہا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر، اس نے کہا میں اس لیے ہرگز انسان کو، بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اسے تو ہماری آنکھوں کے سامنے جن تو پہلے پیدا ہوئے تھے، اور شیطان اور ابلیس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ جنوں میں سے تھا۔ تو ایک تو روحانی معنی ہے، یعنی تمام روحانی بیماریاں پیدا کرنے والا نظام جو ہے وہ ابلیسی یا شیطانی نظام ہے۔ ایک جسمانی بیماریاں کرنے والا نظام جو ہے وہ بیکٹیریل اور وائرس کا نظام ہے۔ ان دونوں پہلوؤں سے شیطان اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم مخالفت کروں گا۔ اب جتنے بھی انسان اس دنیا میں بیکٹیریا پھیلے ہوئے ہیں اور وائرسز کام کر رہے ہیں، مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور نہیں آتے، آدمی کو سجدہ نہیں کرتے، اگر قابو آتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے نکل کے ایک اور شرارت بنا دیتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ باغیانہ مضبوط نظام کے حامل بیکٹیریا یا وائرس پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا قلص کما انسان نہیں کر سکا۔ یہ ہے سجدے سے انکار۔ پیدا تو کیا گیا ہے خدمت کے لیے ہر چیز کو، اور خود یہ بھی خدمت میں کام آئے تھے انسان کی پیدائش میں، مگر طوعی طور پر نہیں، مجبوراً۔ جہاں تک ان کے ارادے کا تعلق ہے، یہ تنقیہ تو دل چاہتا ہے کہ انسان کا ذرا ذرا کھا جائیں اور بدبودار ہواؤں میں تبدیل کر کے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیں، اور جب وہ کام کرتے ہیں پیٹ میں تبھی بھی یہی کام کرتے ہیں، بدبودار ہوائیں پیدا کرتے ہیں، تعفن پیدا کرتے ہیں اور نظام حیات کو گندگی میں بنا کر پھر عناصر میں بکھیر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کام جو ابلیس نے کرنا تھا اور جانتا تھا، یعنی اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باشعور گفتگو ہو رہی ہے کوئی، مطلب یہ ہے کہ زبان حال سے یہ کلام ہے۔ آغاز آفرینش پہ گویا خدا تعالیٰ کی تخلیق اگر باتیں کرتی تو یہ کہتی کہ اس مٹی والے کو ہم پر کیا فضیلت ہے۔ یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے جمعہ 8 دن کل کی پیدائش ہے، یہ ہم اس سے پہلے کی آگ سے پیدا ہوئے، ہم غالب لوگ ہیں، ہم میں غالب طاقتیں ہیں، بس ہم اس ادنا چیز کو کیوں سجدہ کریں۔ اور سلسال من حمأ مسنون کا اس لیے تکرار اس لیے کی گئی ہے کہ یہاں شیطان ذلیل اور ادنا حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہے، حمأ مسنون، گلے سڑے گندے کالے کیچڑ سے پیدا ہوا، ہم آگ سے جو ناپاکی کو جلا دیتی ہے، جو پیورٹی کا سمبل ہے گویا کہ ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ابلیس کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں مسنون اس سے پیدا ہوا ہے، ابلیس کی لاشوں سے ہی ہمیں مسنون بنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے نکل جا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت سے نکلا ہے، حالانکہ جنت کی کوئی بحث ہی نہیں، یہاں کوئی تعلق ہی نہیں۔ ابتداء آفرینش کے رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیسے دنیا بنی، اور اس میں 3.5 بلین سال پہلے کی مخلوق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے نکل جا کا مطلب ہے تو نے جو اپنی عزت بنا رکھی ہے کہ میں غالب ہوں، اس حالت سے تو نکل جا، کیونکہ آئندہ آنے والے حالات ثابت کریں گے کہ تجھے انسان پر غلبہ نہیں نصیب ہوگا، اور انسان تجھ پر غالب آئے گا، مگر وہ انسان جو روحانی معنوں میں انسان کامل، خدا کا مطیع، اطاعت شار بندہ ہے، اور دنیاوی معنوں میں جو صحت کے تمام اصولوں پر چلتا ہے اور استوا کے اس مضمون پر پورا اترتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے جو جس کا ذکر گزرا ہے اس کے تعلق میں،
کہ جب ہم نے اس کے نظام کو متوازن کر دیا، جب عناصر میں ایک میزان پیدا کر دیا، تو جب تک انسانی عناصر میں میزان ہے، شیطان یعنی بیکٹیریا اور وائرس کو اس پر کوئی بھی برتری حاصل نہیں، بالکل بے حیثیت ہیں۔ انسان کا اندرونی نظام جو متوازن ہے، جب تک متوازن رہتا ہے اس وقت تک بیکٹیریا کی کیا کہتے ہیں اس کو، پہنچ سے یا دسترس سے باہر ہے اور بالا ہے۔ جہاں اندرونی نظام بیمار ہو، وہ اس کا آغاز بیکٹیریا سے نہیں ہوتا۔ اندرونی نظام کی بیماری توازن کے بگڑنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی استوا کا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ جب نظام حیات میں توازن بگڑے تو اس وقت بیکٹیریا آ کے بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح روحانی نظام میں جب خدا تعالیٰ کی قائم کردہ شریعت سے بے اعتنائی کرنے کے نتیجے میں یا بغاوت کرنے کے نتیجے میں جب روحانی وجود کا نظام بگڑتا ہے، تب شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہاں دخل کر کے ان بندوں کو اپنا بنا لے۔ تبھی اللہ تعالیٰ جو آگے مضمون بیان کر رہا ہے، اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ شیطان کے بننے سے پہلے ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ شیطان آغاز نہیں ہے خرابی کا، خرابی دیکھ کر پھر پلتا ہے اس خرابی کے اوپر۔ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو اس مقام سے نکل جا، یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ڈالی جائے گی۔ اور جو بیکٹیریا کے قابو آنے والے ہیں لعنت وہ بھی ڈالتے ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں گناہ پہ لعنت وہ بھی ڈالتے ہیں۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اچھا ہے میرے رب، مجھے پھر مہلت دے اس دن تک جب کہ ان لوگوں کو یعنی تیرے بندوں کو دوبارہ مبعوث کیا جائے، یعنی قیامت کے دن تک جب کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، ہاں تو یقیناً مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس زمانے تک جو ایک وقت معلوم کے مطابق ہے، یعنی ایک معین وقت کے ساتھ ایک زمانے کی تعین کی گئی ہے، اس زمانے تک، اس وقت معین تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، چونکہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا دیا ہے تو پھر میرا کام گمراہ کرنا ہی ہے، بس اب میں یہی کام کروں گا۔ لأزینن لہم فی الارض، میں زمین میں ان کو بہت ہی خوبصورت کشش والی چیزیں دکھاؤں گا، ان کے لیے زینت بناؤں گا زمین میں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو، تمام تر کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ اتنا شیطان کو بھی پتا تھا کہ خدا کے مخلص بندے اس کے قابو نہیں آئیں گے، سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ یہ بات ختم ہوگی ابلیس کی۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، قال ھذا صراط علی مستقیم، اس نے فرمایا یہ ہے میری طرف آنے کی کھلی راہ، کشادہ راہ جو میری طرف آتی ہے، یعنی کہ قانون قدرت کے اندر بھی لکھی ہوئی راہ ہے، اور شریعت میں کتاب جو نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے یہ راہ معین کر دی جاتی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے یقیناً تجھے ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، شیطان نے کہا تھا میں غاوی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے غاوی بنانے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ جو غاوی ہوں گے اندرونی بیماریوں والے، وہ خود ہی تیری طرف چلے جائیں گے، اس لیے یہ تکبر بھی تیرا کچھ نہیں۔ میری تخلیق پر تیرا اتنا سا دخل ہے صرف کہ ان میں سے خود جو بگڑ جائیں، جو توازن کو کھو دیں،
اور بیماریوں کے لیے آمادہ ہو جائیں، وہ آج خود ہی تیری طرف مائل ہو جائیں گے، ان پر جو کام کرتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اجمعین تمام تر، سب کا سب۔ اب جہنم کیوں ٹھکانہ بنا؟ کیونکہ وہ مٹی سے آگ کی طرف گئے ہیں، اور ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ انہوں نے ہر اس چیز کو اختیار کیا جو آتش گیر مادے سے تعلق رکھتی ہے، بغاوت، بدیاں، ہر قسم کی فساد، قتل، ظلم و ستم، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آگ کی جن کی آگ تمثیل ہے، یعنی آگ کی تمثیل میں جو کچھ بھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ انسانی جرائم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے آگ کی راہ خود اختیار کر لی تو فرمایا کہ پھر یہ آگ ہی میں لوٹائے جائیں گے۔ یہ ان کا اپنا انجام ہے جو انہوں نے اپنے لیے تیار کیا ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ 7 دروازوں میں 5 حسیات اور ایک دماغ کے فیصلے کی طاقت اور ایک قلبی رجحانات، اندرونی 2 طاقتیں جب 5 بیرونی حسیات سے جوڑ کھاتی ہیں تو پھر انسان بنتا ہے۔ اور ان 7 دروازوں میں جب خرابی پیدا ہوگی تو یہی دروازے جہنم کی طرف لے جائیں گے، ان 7 دروازوں میں جب خوبی پیدا ہوگی تو یہی 7 دروازے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ وہاں کوئی گیٹ لگے ہوئے ہیں، کوئی اس دروازے سے جا رہا ہے، کوئی اس دروازے سے۔ مراد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر وہ دروازے ہیں جن میں سے اگر ایک بھی جہنم کی طرف کھلے تو وہ اتنی سزا ضرور پائے گا جو جہنم کی طرف کھلنے والا دروازہ اسے پہنچائے گا، اور اگر زیادہ ہی بدبخت ہوا تو اس کے 7 دروازے کھل جائیں گے، یعنی کہ ایک گیٹ سے گزرا ہے یا اکٹھا سب سے گزر گیا ہے یا جا کے واپس آ کے دوسرے سے بھی گزرا ہے، اگر اس کا سارا وجود ان تمام رستوں سے جہنم میں داخل ہوگا جو اس نے خود اختیار کیے تھے، اور اپنی تمام ان صفات کو جو خدا کی طرف بڑھنے کے لیے عطا کی گئی تھیں جہنم کی طرف جانے کے لیے استعمال کر لی۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک معین طے شدہ حصہ ہے جو تقسیم ہوا ہے۔ گویا کہ ہر دروازہ کچھ نہ کچھ حصہ پائے گا، اور جزء مقسوم سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی حصیات کے دروازے ہیں سارے برابر گناہ میں شریک نہیں ہوتے، کوئی تھوڑا حصہ پاتا ہے، کوئی زیادہ حصہ پاتا ہے، اور ہر دروازے کے گناہ کی جو استطاعت ہے وہ معین ہے۔ بس یہ تقسیم شدہ طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ لوگ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ اپنے حصے کی جہنم پائیں گے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً متقین وہ ہیں فی جنات و عیون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اب جنت کا مضمون جو ہے وہ وہی آ گیا کہ ڈھانپنے والی چیز، جو سایہ کرنے والی چیز، تو یہ بھی جنتوں میں پہنچیں گے، مگر اور قسم کی جنتیں ہیں، وہ جنوں والی نہیں۔ جنوں والا مضمون جو ہے وہ شیطان تک محدود ہے۔ انسان کے لیے بھی ایک جنت ہے، مگر وہ استغفار کی جنت اور بہت سے مضامین ہیں، اور عیون ہیں، چشمے ہیں جو پرورش کرتی ہیں۔ تو گیلی مٹی کا انجام کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک طبی منطقی نتیجہ ہے، وہ جنتیں جو وعدہ دیا گیا ہے وہ انسان کی گیلی مٹی کی پیدائش کا طبی نتیجہ ہے۔ اگر وہ اس فطرت کو قائم رکھتا ہے تو اس میں نشو و نما ہوگی، بڑی ہریالی ہوگی، بہت جنگل اگیں گے، اور اگر ساتھ پانی موجود ہے جو ہر وقت مٹی کو گیلا رکھتا ہے تو بے شمار اس میں سے نباتات اگ کے ہر قسم کی چیزیں
وہ ساری اس زمین پہ سایہ کر دیں گی. تو دیکھیں دونوں جگہ کتنا منطقی نتیجہ نکالا گیا ہے. ایک جگہ آگ سے پیدائش کو اس نے فضیلت قرار دیا تو اللہ نے کہا اچھا اس فضیلت کی طرف واپس آ جاؤ. ایک طرف مٹی کو ایک ذلت قرار دیا تو اللہ نے مٹی کے ذریعے وہ جنتیں بنا دیں جو انسان کو لیے ہمیشہ کے لیے سکون کی آماجگاہ ہوں گی. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے باقی انشاءاللہ پھر. ان المتقین فی جنات و عیون، یہ چشمے ہیں جو زندگی کے چشمے ہر قسم کے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے، یہ لے لیں. مادی طور پہ تو بیکٹیریا کامیاب ہو ہی جاتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو وہ بھی پھر بیکٹیریا کامیاب ہو جاتا ہے. مردہ پر موت پر قابض ہوتا ہے، زندہ پہ نہیں. اس کو جو کھانے کو ملتا ہے وہ انسان کا فضلہ ہے، روح تو اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. بیکٹیریا جس چیز کو کھاتا ہے وہ روز کا فضلہ بھی تو ہوتا ہے نا آخر. مارا بھی تو اور اندر بھی ہیں، مارا بھی تو بیکٹیریا نہیں مارنے کی بحث بتا چکا ہوں میں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان بیمار پہلے ہوتا ہے، بیکٹیریا بعد میں حملہ کرتے ہیں. یہ بیان کر چکا ہوں میں مضمون. بیمار پہلے ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے عدم توازن کی وجہ سے. اور یہ عدم توازن گناہ سے بھی پیدا ہوتا ہے اور خطا سے بھی. اور خطا کے نتیجے میں نیک لوگوں میں بھی ہوتا ہے. اور خطا کے نتیجے میں نیک لوگ جب اپنی طاقت سے بڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں تو وہی ان کے لیے وہ بیماریاں پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے. کہ غم کا حد سے زیادہ غم غیروں کے لیے کرنا. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. تو یہاں بیکٹیریا ہلاک نہیں کر رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بیکٹیریا سے ہی ہلاک ہو، یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں. بیماری اندرونی طور پر پیدا ہوتی ہے جس کا آغاز بیکٹیریا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. جب آ جاتی ہے تو بیکٹیریا بھی آ بیٹھتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ بیکٹیریا کے قبضے کے بعد انسان مرے. ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کا بیکٹیریا سے کوئی تعلق نہیں، وہ اندرونی بیماریاں اپنی ذات میں موت پر منتج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، وہاں کون سے بیکٹیریا نے مارا ہے. اس لیے زندگی اور موت کا جو خدا تعالیٰ نے کھیل بنایا ہے یہ متوازن ہے اور کسی بیکٹیریا کا احتیاج اس میں نہیں ہے. ہاں بیکٹیریا معین مدت جو امکانی طور پر ہے اس کو کم کرنے میں کام کرتے ہیں زیادہ تر، سمجھیں. اور خدمت بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ خدمت نہیں کر رہے ہیں. خدمت وہ ان راہوں پہ کرتے ہیں جہاں یہ باندھے ہوئے ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد سلیمان وغیرہ کے لیے جن باندھے گئے تھے. تو جنوں سے خدمتیں لی جا سکتی ہیں، بیکٹیریا سے خدمتیں لی جا سکتی ہیں، لیکن باندھ کے لوگ تو کریں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور انسان نے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں ان کو باندھنے کے. پتہ ہے آپ کو وہ جو اورز ہیں بہت یعنی معدنیات کے ذخائر، لوہے تانبے وغیرہ کے ذخائر، ان کو صاف کرنا، ان میں سے آلودگی کو الگ کرنا اور ایک معمولی پرسنٹیج جو قیمتی دھاتوں کی ان میں ہے اس کو نکال کر الگ کرنا بے شمار خرچ کو چاہتا ہے. لیکن اب انہوں نے وہ بیکٹیریا معلوم کر لیے ہیں جو گندگی کھا کے تو میٹل کو الگ کر دیتے ہیں. گندگی بدبودار ہواؤں میں بدل جائے گی اور ایسے ذرات میں ہلکے پھلکے جن کو ہوائیں اڑا لے جائے اور پیچھے اور آگے لگ جائیں گی وہاں ان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ صاف میٹل ہوگی. اب بہت بڑی سائنس کی ایک شاخ اسی بیکٹیریا کو غلام بنانے کے مضمون سے تعلق کرنے والی پیدا ہو چکی ہے. اسے صرف دھاتوں کی صفائی کے لیے نہیں بلکہ اور بہت سے کاموں میں
انسان کی خدمت پر انسان نے خود معمور کرنا شروع کر دیا. سمجھ گئے؟ اس لیے مزید اگر شیطان کی تائید میں آپ نے کچھ کہا تو میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم.